ناظرین، یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل کے شہر ایلات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل پر گزشتہ دنوں سے یہ کاری ضربیں لگائی جا رہی ہیں۔ حوثی گروپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے خلیج عدن میں اسرائیلی جہاز پر میزائل حملہ کیا ہے۔ بحیرہ احمر کے داخلی راستے کے قریب خلیج عدن میں اسرائیل کارگو جہاز سلور کو متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساریہ نے ایک بیان میں کہا کہ حوثی گروپ نے بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں متعدد امریکی جنگی جہازوں کے ساتھ ساتھ جنوبی اسرائیل کے قصبے ایلات کے مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی ذرائع کے مطابق اسرائیلی ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم نے حوثیوں کی جانب سے مارے گئے میزائل کو مار گرایا تھا۔ تاہم سائرن بجنے سے اسرائیلی جنوبی شہر ایلات میں شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ یمن کے حوثیوں نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے رد عمل کے طور پر صہیونی فورسز کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے اور حوثی اب تک اسرائیل پر 6 بیلسٹک میزائل داغ چکے ہیں۔ حوثی اپنے حملوں کو ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا نام دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے اگر اسرائیل نے غزہ پر حملے روک دیے تو بین الاقوامی جہازوں سمیت امریکہ اور برطانیہ یا اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ دوستو، اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں پر 139 دن سے مسلسل حملے جاری ہیں، جس میں اب تک 29,000 سے زائد فلسطینی شہید اور تقریباً 70,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 20 لاکھ کے قریب آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں غزہ کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دے چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اس کے جواب میں مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودیوں کی بستی کے قریب 3 مسلح افراد نے کئی گاڑیوں پر فائرنگ کی، جس سے 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق واقعہ یروشلم کے مشرق میں واقع مالے ادومم کے علاقے میں پیش آیا۔ اسرائیلی پولیس نے واقعے کو دہشت گرد حملہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ حملہ آور ایک گاڑی میں پہنچے تھے، لیکن بعض ذرائع کے مطابق یہ حملہ خود اسرائیل نے کروایا ہے۔ مغربی کنارے میں تشدد کے واقعات غزہ میں اکتوبر کے دوران شروع ہونے والی جنگ سے قبل بھی ہوتے رہے، تاہم گزری 2 دہائیوں کے دوران ان میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 3 دہشت گرد اپنی گاڑی سے باہر نکلے اور یروشلم کی طرف جانے والی سڑک پر خود کار ہتھیاروں سے ان گاڑیوں پر فائرنگ شروع کر دی جو ٹریفک جام میں پھنسی ہوئی تھی۔ 2 دہشت گردوں کو موقع پر ہی قابو کر لیا گیا، جبکہ تیسرے نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کی جیب سے پولیس کارڈ بھی برآمد ہوا، تاہم اس کی تردید یا تصدیق نہیں ہو سکی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ چھڑنے کے بعد سے اسرائیلی فوج اور آبادکاروں نے اب تک کم سے کم 400 فلسطینیوں کو قتل کیا۔ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے پر قبضہ کیا تھا، جسے بعد میں ضم کر لیا گیا تھا۔ اس وقت مقبوضہ مغربی کنارے میں 4,75,000 کے قریب یہودی آباد کار رہ رہے ہیں، جس کو اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی کمیونٹیز کی جانب سے غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل کا جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو غزہ کے جنوبی شہر رفح پر فضائی بمباری کی شدت مزید اضافہ کر دیا، جبکہ تازہ حملوں میں ایک ہی خاندان کے متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ہلاکتوں کی تعداد 29,313 ہو گئی، جبکہ 69,333 زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ رفح کے شمال میں واقع شہر خان یونس میں ملٹری آپریشن مزید تیز کر دیا ہے۔ امریکہ کا عالمی عدالت انصاف پر فلسطین سے اسرائیل کے انخلاء کا حکم نہ دینے پر مصر کے ساتھ سرحدی علاقے رفح میں تقریباً 15 لاکھ افراد پناہ لیے ہوئے ہیں، جو جنگ کے بعد سے بے گھر ہوئے۔ رفح کے شہریوں نے تازہ حملوں اور بم دھماکوں کے حوالے سے بتایا کہ نیوی کی کشتیاں بھی ساحل کے قریب علاقوں پر بمباری کرتی رہی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم نیتن یاہو کی جنگی کابینہ کے رکن بینی گانٹز نے یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے جاری بات چیت میں پیش رفت کا عندیہ دیا۔ بینی گانٹز نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا، ہم راستے تلاش کرتے رہیں گے اور اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو واپس لانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ نیا معاہدہ ہونے کے باوجود اسرائیلی فوج رمضان کے مہینے میں بھی غزہ میں لڑائی جاری رکھے گی۔ کئی ہفتوں سے جاری مذاکرات میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کے بدلے میں جنگ میں تعطل اور اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلاء کا مطالبہ غیر حقیقی ہے۔ اس سے قبل نومبر کے آخر میں ایک ہفتہ طویل جنگ بندی کے نتیجے میں 110 یرغمالیوں کے بدلے میں اسرائیل نے 240 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ ناظرین، ایک طرف اسرائیل خود بات چیت کے لیے تیار نہیں، جبکہ اسی کے ساتھ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ کھانے کی قطار میں کھڑے فلسطینیوں پر فائرنگ کر کے ایک شہری کو شہید اور متعدد افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق
فلسطینی شہری شمالی غزہ میں ساحلی علاقے کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ اس دوران وہاں سے شدید فائرنگ کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی جاں بحق اور دیگر زخمی ہو گئے۔ اب تو غزہ میں امداد کے منتظر شہری زندہ رہنے کے لیے جانوروں کا چارہ کھانے پر مجبور ہیں۔ غزہ کی سرکاری میڈیا آفس کے سربراہ اسماعیل الصوبتا کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی کے رہائشی مسلسل 3 ہفتوں سے جانوروں کی خوراک کھا رہے ہیں۔ دوستو، اس کے باوجود امریکی رکن کانگریس اینڈی اوگلز نے فلسطینیوں سے نفرت کا کھلا اظہار کرتے ہوئے کہا، غزہ میں تمام فلسطینیوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں معصوم فلسطینی بچوں کی اموات کے سوال پر امریکی رکن کانگریس اینڈی اوگلز نے انتہا پسندانہ سوچ پر مبنی جواب دیتے ہوئے کہا، اب جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، غزہ میں تمام فلسطینیوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ رکن کانگریس کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن، ان کی کابینہ اور کانگریس سب جنگی مجرم ہیں۔ ایک طرف یہ بیان اور دوسری طرف اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والے حملے مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں پناہ گزین عمارت پر حملہ کیا، رفح میں بھی بمباری کی، ایک مسجد بھی بمباری کی زد میں آئی۔ اسرائیلی فوج کے دیر البلح میں فضائی حملے سے الاقصی اسپتال کا ڈاکٹر شہید ہو گیا۔ اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے عالمی عدالت انصاف میں روس کی جانب سے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیل کا فلسطینیوں پر تشدد کو حق کے دفاع کہنا قابل قبول نہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے فلسطین پر ناجائز قبضے کے خلاف آج ہونے والی سماعت میں روس کی جانب سے اپنے دلائل پیش کیے گئے۔ روس کی جانب سے غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کے جانی نقصان کا المناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپنے حق دفاع کے نام پر نسل کی نسل ختم کر دی جائے۔ اسرائیل کے حق دفاع کے موقف کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے روس کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، بلا امتیاز معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ روس نے عالمی عدالت انصاف میں تجویز پیش کی کہ جنگ زدہ غزہ میں اسرائیل کی تمام خلاف ورزیوں کا بہترین حل ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ روس کے اس بیان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے روس یوکرین لڑائی کو ہوا دی گئی تاکہ روس باز آ جائے۔ مقبوضہ مشرقی یوکرین میں ایک تربیتی علاقے کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد کم از کم 60 روسی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈونیٹسک کے علاقے میں ایک سینئر کمانڈر کی آمد کے لیے فوجی دستے جمع ہوئے تھے، جس پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ان حملوں کی وجہ سے یوکرین کے وزیر خارجہ دمیٹرو کولیبا اتحادیوں کے سامنے کہا کہ یورپ میں امن کا دور ختم ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا جب بھی یوکرینی فوجی گولہ بارود کی کمی کی وجہ سے یوکرین کے کسی قصبے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اسے نہ صرف جمہوریت اور عالمی نظام کے دفاع کے حوالے سے سوچیں، بلکہ روسی فوجیوں کے آپ کے شہروں سے چند کلومیٹر کے قریب آنے کے حوالے سے بھی سوچیں۔ ناظرین، اس بیان کی تصدیق اس بات سے بھی ہو سکتی ہے کہ یورپ میں مسلم ملک ترکیہ بھی اب مسلسل ہتھیار خریدنے کی طرف لوٹ رہا ہے اور اپنے ہتھیار کی تیاری میں بھی تیزی دکھا رہا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق ترکیہ کے پہلی مقامی طور پر بنائے گئے 5th جنریشن کان نامی جنگی طیارے نے انقرہ کے قریب اکینچی ایئر بیس پر اپنی پہلی پرواز مکمل کر لی ہے۔ جنگی جہاز بنانے والے طیارے ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے CEO کے مطابق پہلی پرواز میں 13 منٹ لگے، جبکہ طیارہ 230 ناٹ کی رفتار سے 8000 فٹ کی بلندی تک پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق ترکیہ نے جنگی طیاروں کی ترقی کا پروگرام دسمبر 2010 میں شروع کیا تھا۔ اگست 2016 میں حکومت اور ترک ایروسپیس کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا، جس کا مقصد 2030 تک ترک فضائیہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امریکہ سے خریدے گئے F-16 بیڑے کی جگہ 5th جنریشن کے لڑاکا طیارے کو میدان میں لانا تھا۔ کین کی پہلی کامیاب پرواز سے ترکیہ 5th جنریشن طیارہ بنانے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ طیارے کی خصوصیات میں رڈار سے چھپنے کی اعلیٰ صلاحیت، باڈی میں اسلحہ اٹھانے اور اعلیٰ حربی قابلیت شامل ہے۔ اس حوالے سے ترک صدر نے اپنی سیاسی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے زیر اہتمام ریلی سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ ترکیہ 5ویں نسل کے لڑاکا طیاروں کی تیاری کے حوالے سے انتہائی نازک مرحلے کو پار کر چکا ہے۔ آج ترکیہ کی دفاعی صنعت کے لیے ایک قابل فخر دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قومی جنگی طیارے کین نے کامیابی کے ساتھ اپنی پہلی اڑان بھری ہے۔ یہ ترکیہ کا کارنامہ ہے اور ہم آئندہ بھی اس طرح کے کارنامے کرتے رہیں گے۔ اس سے قبل 2019 میں ترکیہ کو روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کے نتیجے میں امریکہ کی قیادت میں F-35 جنگی طیاروں کی تیاری کے پروگرام سے باہر کر دیا گیا تھا۔ اس لیے اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکیہ بھی ممکنہ جنگ سے پہلے ہی خود اپنے ہتھیار تیار کر رہا ہے، تاکہ جنگ اگر خدا نخواستہ شروع بھی ہوتی ہے تو وہ بھرپور جواب دیں گے۔ ناظرین، جنگوں کے اس ماحول میں ایک بڑی عالمی وبا بھی سر اٹھا رہی ہے۔ دنیا میں خسرہ کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا
کہ اگر خسرہ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو سال کے آخر تک دنیا کے نصف سے زیادہ ممالک کو خسرہ کی وبا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ WHO کا کہنا ہے کئی ممالک میں رواں سال لوگوں کو خسرہ سے بچاؤ کے ٹیکے نہیں لگائے گئے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ اس صورتحال میں خدشہ ہے اگر متاثرہ علاقوں میں جلد ویکسین نہیں پہنچائی تو ان علاقوں میں خسرہ پھیل سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے زور دیا کہ ہمیں بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خسرہ کے خلاف تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں معاشی بحران اور تنازعات جیسے مسائل کی وجہ سے خسرہ پر عالمی رہنماؤں کی توجہ کم دکھائی دیتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں خسرہ کے کیسز 89% بڑھ کر 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ کہا جاتا ہے اس وقت ہتھیاروں کی جنگ کم ہی لڑی جائے گی جبکہ بایو وار سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جیسا کہ ہم نے کرونا وبا میں دیکھا کہ کس طرح امریکہ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ترقی پذیر ممالک کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے اب اگر ہتھیاروں کی جنگ نہیں بھی ہوتی تو خسرہ کی صورت میں بایو وار لڑی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔